والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کے دن میں روزہ رکھنے، رات میں تراویح پڑھنے اور تلاوت، درود، دعا، استغفار وغیرہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ هدى للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح دلائل اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں اور دلیلیں لے کر بھیجا۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں حاضر ہو، یعنی جو شرعی اعتبار سے روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے لیے رمضان کا روزہ فرض کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا: وعلی الذین یطیقونہ، جو لوگ بڑی عمر کے ہیں یا سخت بیمار ہیں، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے فدیہ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہم پر فرض فرمایا، اس کے روزے فرض فرمائے۔ بظاہر انسان یہ سمجھے کہ اس میں مشقت اور تکلیف ہے، تو فرمایا: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر سختی اور دشواری نہیں چاہتے۔ اسی آسانی کی دلیل ہے کہ ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض کرو، ایک مہینے سے زیادہ بھی نہیں رکھے گئے اور ایک مہینے سے کم بھی نہیں رکھے گئے، اور اس کو فرمایا ایام معدودات، چند دن کے روزے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس مہینے کی گنتی کو پوری کرو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان کی ہدایت دی، پھر اس کے بعد نمازوں کی اور روزہ رکھنے کی اللہ پاک نے توفیق عنایت فرمائی، اور پھر خصوصی طور پر رمضان کی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی بیان کرنے ہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض فرمائے، اور ان عبادتوں کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے مستقل عید کا موقع عنایت فرمائے۔ گھر سے آگے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد، اور واپس جاتے ہوئے بھی ان تکبیرات کا ورد رکھا ہے۔ اس کو ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ پاک کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کرو اللہ پاک کی تمہیں ہدایت دینے کی بنیاد پر۔ یہ ہدایتیں مختلف طریقے سے اللہ پاک نے عنایت فرمائی۔ خوشگوار اور اچھے ماحول کا مل جانا، ماں باپ کا نیک اور پرہیزگار ہونا، دینی ماحول اور بزرگوں کے درمیان میں ہمارا رہنا، ہمارے بزرگوں کا مدارس اور مکاتب کے لیے محنت کر کے اس کو قائم کرنا، دعوت و تبلیغ کی محنتوں کا عام ہونا، علماء کرام کے وعظ اور نصیحت کا ہونا، خانقاہی نظام اور اللہ والوں کا یہاں آنا، یہ مجموعی طور پر وہ سارا اللہ پاک کی طرف سے موقع فراہم ہوتا ہے جس کو ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ ساری ہماری یہ دور مکاتب سے لے کر خانقاہوں تک، مکتب سے لے کر دعوت و تبلیغ تک، صرف اور صرف ایک اللہ پاک کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے متعلق فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ کیا ہے قرآن کریم؟ ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس دن نازل ہوا تب بھی ہدایت ہے، اور آج 1400 سال کے بعد قیامت تک وہ اپنی ہدایت کی روشنیوں سے، خوشخشانیوں سے پوری انسانیت کو روشن اور منور کرتا رہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور سب سے درست راستے کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور قرآن کریم کی برکت سے رمضان مبارک کے یہ ایام بھی اللہ پاک نے عنایت فرمائے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے محض قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی کا لحاظ کرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فرض ہوئے۔ رات کی تراویح جس میں قرآن کریم کی تلاوت کا ہونا، اور دن کے روزے جس میں انسان اللہ پاک کی حلال کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر باقی 11 مہینے اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی اللہ پاک کی طرف سے یہ مشق اور یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے سے نعوذ باللہ اس کی خدائیت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی۔ اس نے حدیث قدسی میں صاف بیان فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل ما زاد فی ملکی شیء، اگر تمہارے سارے انسان اور سارے جنات مل کر سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو جائے تب بھی ما زاد فی ملکی شیء، میری حکومت میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری حکومت پہلے سے مکمل ہے۔ میں بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں، بندے میری عبادت کرے اور نعوذ باللہ میری خدائیت میں بڑھوتری ہو۔ وہ خدا کیا ہوا جو بندوں کی عبادتوں سے اپنے آپ کو بڑھا دے۔ اس لیے اسی حدیث قدسی میں دوسرا جملہ فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اشقى قلب رجل ما نقص من ملکی شیئا، تم سارے انسان اور جنات پہلے اور بعد والے سب کے سب مل کر نعوذ باللہ انتہائی درجے کے گنہگار ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو جاؤ،
تب بھی ماں نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری حکومت کا تعلق تمہاری عبادتوں سے نہیں۔ یہ دونوں جملے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت، محض اس نے اپنے فضل و کرم سے ہی یہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کرا، اور جو کتاب مبارک نازل فرمائی اس کتاب کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اللہ پاک کی طرف سے بینات من الہدی، واضح دلیلیں پورے قرآن کریم میں بنی پڑی۔ ایک تو وہ دلیلیں جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، جنت اور جہنم کے تذکیروں کے ذریعے، اپنے انعامات اور احسانات کے ذریعے، اپنی پکڑ اور اپنی طرف سے عذاب کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر نازل۔ ایک تو وہ دلیل ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم کی مثالوں اور واقعات سے ذکر کر، اور ایک مبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ان دلیلوں اور نشانوں کے ذریعے، جس کو انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اتنا بڑا سورج جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے، وقت مقررہ پر طلوع ہوتا ہے اور وقت مقررہ پر غروب ہوتا ہے، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اللہ پاک سورہ یاسین میں فرماتے ہیں نہ سورج اپنے وقت مقررہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ولا الليل، اور نہ چاند اپنے وقت مقررہ سے آگے پیچھے ہوتا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت مقررہ کے اوپر طلوع اور غروب کر کے اللہ پاک کے اس وعدے کو پورا فرمانے ہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا یا طوعاً او کرہا، یہ زمین اور آسمان تم دونوں تقویمی طور پر یا تشریعی طور پر میرے حکم پر اطاعت کے ساتھ یا ناگواری کے ساتھ میرا حکم مانو، قالتا اتینا طاعین، آسمان اور زمین نے کہا ہم فرما برداری کے ساتھ آپ کے احکام بجا رہے ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ پاک کے احکام بجا لاتی ہے، اللہ پاک نے ان کی فطرت پہ یہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت انسان اور جنات، ان دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکلف بنانے کے ساتھ اختیار دیا، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، عبادتیں ادا کرنا۔ اس بندے کو بھی مہینے بھر ایسی مشق کروائے، روزانہ سنتیں، فرائض، نوافل کی پابندی کے ساتھ ایک مہینہ گزارا۔ آج خوشی کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، لیکن وَهَذَا عِيدُنَا، یہ ہماری عید ہے۔ سب سے پہلے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بغیر اذان اور بغیر بلائے ہوئے اپنی محبت اور اپنی عظمت کی بنیاد پر ہم سب یہاں حاضر ہوئے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے لمبی گفتگو فرمائی، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کرے۔ فرشتوں نے فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ اس کا حق یہی ہے کہ اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ اللہ پاک فرشتوں کو اپنے گھر آنے والے راستوں پر کھڑا کرتے ہیں اور وہ ایمان والوں کے استغفار کرتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی مزدوری پوری کی جائے تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو، میں ان کی مزدوری پوری ادا کروں گا، میں ان کو غیروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا جب تک
تک وہ میری عبادتیں ادا کرے، جب تک وہ میری خدائی، میری کبریائی اور میری عظمت کا پاس اور لحاظ رکھے، تب تک میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم سب یہاں پر حاضر ہوں۔ آگے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ پاک نے کائنات میں اپنی اتنی نشانیاں رکھی کہ خدا اور غیر خدا کے درمیان کا فرق واضح ہو۔ بینات من الہدی والفرقان، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بننے کا اور خدا کے ہونے کا اور نعوذ باللہ خدا کا ایک جز بننے کا اپنی طرف سے دعویٰ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کانا یأکلان الطعام، جن کو تم خدائیت کا درجہ دے رہے ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، یہ دونوں کھانا کھاتے۔ اللہ پاک کھانے کا محتاج ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ نے وبینات من الہدی والفرقان اپنا حق اور باطل کے درمیان کا فرق بتلا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے قصور کو مطلع کر دیا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ دیکھیے یہ میرا زندہ اور موت دینے کا طریقہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تو خدائیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اس کو غروب ہونے کی جگہ سے نکال، طلوع کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنی طاقت کی اتنی مثالیں کلام پاک میں ذکر کر کے ایمان والوں کو بتلاتے ہیں کہ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، ہر مثال پر، ہر واقعے پر ہم سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خدا کی عظمت اور کبریائی کا تم کو پتہ چل سکے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے بچوں کو قتل کر رہا ہے، آپ کی پیدائش کے سال بھی قتل کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چیلنج فرماتے ہیں کہ تیرے گھر میں، تیری نگرانی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی میں پرورش کراؤں گا اور تو اس کا احساس نہیں کرے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون، حامان اور ان کا لشکر کانوا خاطئین، یہ خطا کر رہے ہیں، ہزاروں بچوں کو مار رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایسی ڈال وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے آپ پر بہت سارے احسان کیے۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ کیا شاندار جملہ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں محسوس ہو کہ فرعون کے آدمی اور اس کے جاسوس تمہارے گھر کے بالکل قریب آ گئے، خطرہ بالکل آخری انتہا کو پہنچ جائے، تو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالو، ان کو تابوت میں رکھو اور اس تابوت کو سمندر میں ڈال دو۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یأخذہ عدو لی وعدو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پھر پریشان کرنے والا کہ یہ موسیٰ دریائے نیل کی اس شاخ کی طرف جائیں گے، یعنی ان کا تابوت پانی میں سیدھا دریائے نیل میں نہیں جائے گا بلکہ دریائے نیل کی اس شاخ کی طرف جائے گا جو فرعون کے محل کی طرف جائے گا، اور وہاں یأخذہ عدو لی وعدو، میرا اور موسیٰ کا دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے گا۔ اب یہ والدہ کے لیے گھبرانے کی چیز ہے، فوراً فرمایا
القیت علیک محبتا من، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دل میں ڈال، اٹھانے والی خادماؤں نے بھی محبت سے اٹھایا، اس کو کھولنے کے بعد فرعون کی بیوی کے دل میں محبت آ گئی، اس کے داروغہ اور جو دربار کے ان کے دل میں محبت آ گئی، حتیٰ کہ فرعون کے دل میں بھی وقتی طور پر اللہ پاک نے محبت ڈال دی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی کے محل میں پرورش پا۔ یہ واقعات دوست اور بزرگ قرآن کریم نے جب اس واقعے کو ذکر کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس سے پہلے ایک اور قصہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، بڑی بڑی دودھ پلانے والی عورتیں آ رہی ہیں لیکن کسی کا دودھ نہیں، اب یہ پریشان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِ، عجیب جملہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بچے ہیں، حلال اور حرام کا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی واسطہ ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ مومن روزہ اس پر حرام کیا تو دن میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری عورتوں کا دودھ پینا گویا جیسے حرام ہو اس کو محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دودھ کو استعمال ہی نہیں، وہ حرام، ہم نے ان پر پریم لگایا۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، انہوں نے دودھ پلایا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کیوں؟ کئی تقرّ عَیْنُهَا، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، مجھے آپ کو قصہ ذکر نہیں کرنا تھا، یہی آخری جملہ بتانا تھا کہ اللہ پاک سورہ قصص میں اور سورہ طٰہٰ میں اس قصے کو تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں اور نتیجے اور نچوڑ کے طور پر فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ جان لے کہ اللہ پاک جب وعدہ فرماتے ہیں تو اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں۔ یہ جملہ فرما کر اللہ پاک ہم سب کو فرماتے ہیں کہ جس خداوند قدوس نے فرعون جیسے ظالم کو فرعون ابن اوتاد بڑی مینے گار کے لوگوں کو تکلیف اور اذیت دینے والا، جب اس کے دربار میں اس کا پورا ماحول موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے ناخوشگوار، اس کے باوجود جب اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں، بچانا ہی نہیں ان کی نگرانی اور ان کی پرورش کروانا چاہتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ یہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم کو اللہ پاک کرتا ہے کہ جب اللہ پاک حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہندوستان کے مسلمان جیسے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، آج کی حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں، زمین میں تکبر کرتی ہیں، سپر مین اور سپر پاور ہونے کے دعوے پر ان کی زبان فرعونیت کے الفاظ سے نکل کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بالیات کے میوزیم میں فرعون کی جو ناش پڑی ہے، اگر حکومت اعلیٰ دعویٰ کرنے والے کا جو حشر اللہ پاک نے دنیا کے سامنے بتلایا ہے وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ آیت اور نشانی تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن ایک مسلم فرانسیسی ڈاکٹر بورس بوکائے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ناش اور اس کی بمی کو اچھی طریقے سے ترتیب دیا ہے، وہ اس میں شریک ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، فرعون کی ناش ملی تھی ایک جگہ کے اندر سے جہاں سے پورے کر اس کو نکالا ہے، دریا سے نہیں نکالی، 1880 اور 90 کے درمیان اس کی ناش کو جو ایک انگریز نے مصر کے ایک پرانی جگہ کی وہاں سے نکالا، دریا میں سے اس نے اللہ پاک نے دریا میں سے باہر نکال دیا، اس کے بعد اس کی ناش کو کہیں دفن کیا ہوگا، یہ نکالی گئی، اس پر ممی اس کے اوپر سب کو لگایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے ہونٹ کے اوپر ہلکی سی گندگی بھی نظر آئی۔ یہ جو ڈاکٹر بورس بوکائے اور دوسرے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ نمکینی کیا ہے۔ وہی مصر کے ایک مسلم ڈاکٹر کھڑے تھے، انہوں نے کہا قرآن کریم نے اس کے سمجھ
سمندر میں غرق ہونے کو ذکر کیا ہے، اس لیے یہ تبدیلی ہو سکتا ہے سمندر کے کھارے پانی کا اثر۔ چنانچہ وہی نکلی، اس موقع پر ڈاکٹر مورس کو کا ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ جس کو فرعون کی ناش کو دیکھنا ہو وہ قاہرہ کے میوزیم میں جائے اور یہ دیکھے کہ خدائیت کے دعویٰ کرنے والوں کا کیا حشر۔ یہ آج کے لیے خدائیت کے دعویٰ کرنے والوں کو قرآن کی آیات اور یہ واقعات چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت چلی نہیں۔ آج سکون کو بڑی بڑی قداموں اور مضبوط قومیں بنانے کے بعد جب اللہ پاک کا عذاب آیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 7 دن 7 لیالین و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا، خشوع سورہ کر دیا۔ فضل کا بعد اپنی باقی ہے، جائیے اور وہاں کے حالات دیکھیے، کوئی ایک بھی اس قوم کا باقی ہے۔ یہ اللہ پاک نے وقت کے فرعونوں کو بچایا اور ایمان والوں کو دارس دی کہ جب ایمان تقویٰ انہو من یتقی ویصبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے اتار چڑھاؤ کی زندگی ہے، تکلیفیں پریشانیاں اس طرح گالی ذلت کی شکلیں آ رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے کامیاب فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کامیابی کی وجہ بتلائی من یتقی ویصبر، تقویٰ اور صبر کے ساتھ ایمان والے رہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ پاک نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی عبادت گاہوں کو کوئی چھوڑ چھیڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی شریعت اور آپ کے قانون کو آپ توڑو گے تو نصرت کے طور پر اللہ پاک دشمنوں کو مسلط کرے گا۔ آپ وراثت کے شرعی قانون اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو نہیں دیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے دوسرے قانون مسلط کرنے والے آئیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے دین کے لیے فرمایا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، اس لیے دوستوں اور بزرگوں جو حالات ہے وقف کے UCC کے، ہم اپنی شریعت پر عمل کرنے جائیں گے، ہم مفتیوں کے پاس جائیں گے، وراثت کے مسائل لے اپنے طلاق اور نکاح کے مسائل علماء کرام کے پاس لے کر جائیں گے تو ان کے قانون یہ کتنے ہی بناتے رہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ لیکن جب مسلمان کی نیتوں میں گڑبڑ ہو، ابھی تو قانون بنا نہیں ہے گجرات میں، اس سے پہلے دوسرا عورتوں کے مسائل آئے کہ بہنوں نے یہ کہا کہ ہمیں وراثت میں اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا بھائی کو ملنا۔ یہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات ہے۔ ہمارے پاس فصل رمضان کے مہینے میں اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ جب مسلمان خود قرآن و حدیث کو چھوڑے گا تو اللہ پاک دشمنوں کو مسلط کرے گا، اور جب مسلمان قانون پر عمل کرے گا تو اللہ پاک عمر بن عبدالعزیز جیسے خلفاء عطا فرمائے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر جہاں پانی پئیں گے اتنا عدل و انصاف قائم ہوگا اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے نتیجے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عید کی اس خوشی کے دن کو ہمارے لیے، پورے ملک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ خوشی اور آسانی کا ذریعہ بنائے، خیر و سکون امن و عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا